صبح کی پہلی روشنی نکل رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر میں ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی بولتا ہے۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ جاتی ہے، گرد اڑتی ہے، روشنی نکلتی ہے اور اندر سے ایک عظیم و شان اونٹنی باہر آتی ہے۔ لوگ کام کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز سے کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قومی عاد جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی تھی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر تھے اور فضا میں عذاب کا دھواں تھا۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، شکر ہے ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی۔ پانی، خوشحالی اور امن کے لیے قافلے نجد اور حجاز کی پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا جہاں پانی کے چشمے تھے، باغ تھے اور بہترین زرخیزی تھی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی، یہیں سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی اور پھر ان کی اولادیں وادی ہجر پہنچ گئی، جسے آج مدین صالح کہا جاتا ہے۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ قوم سمود ایک عظیم قوم تھی۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت، ذہانت، فنی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقے سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر پورے پورے شہر تلاش کر لیتے تھے، ایسی عمارتیں اور دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش نگار دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جائے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی وادیوں میں شاہانہ نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت کی رونق، آوازیں اور رات کی مشعلوں کی جگمگاہٹ۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین، لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، پہاڑوں میں تراشتے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اپنی طاقت و دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کون ہے اس دنیا میں۔ کمزور لوگوں پر جبر کرتے، ان کا حق چھینتے اور سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھتے۔ یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے، پھر خود کو اس سے ہمیشہ کے لیے مستثنیٰ قرار دے دے۔ قوم سمود میں فساد، بے حیائی، گناہ عام تھا۔ ان کا جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹھہرے گا؟ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھتے تھے، یہ بھول گئے تھے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اسی وادی میں ایک معزز خاندان عبید بن مصعب کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور، سوچ کی گہرائی، حق کی طرف دل کا میلان، سب کچھ ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکا عام نہیں ہے، ان کی باتوں میں گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ دنیا کی چمک دمک انہیں نہ کھینچتی، وہ تنہائی میں
وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے، پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم کے سربراہ ہنس پڑے، وہ کہنے لگے، کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے محبت سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ قدرت سب اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر کرو، شرک نہ کرو۔ مگر قوم کا جواب تھا، بے ثبوت باتیں نہ کرو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ سرداروں نے کہا، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اس پہاڑ کے پاس گئے، اللہ سے دعا کی، اے رب تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر ایک لمحے میں وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ درمیان سے پھٹ گیا، روشنی کی لہر نے سب کو چونکا دیا، اور پھر ایک عظیم اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، قرآن میں اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اور ایک نشانی کہا۔ اس کی ہیبت، اس کی عظمت، قوم کی آنکھوں نے پہلی بار ایسا منظر دیکھا تھا۔ معجزہ یہی ختم نہیں ہوا، اونٹنی وادی کے کنویں سے پورا دن پانی پیتی تھی اور پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا۔ لوگ پریشان ہو جاتے کہ سارا پانی ختم ہو گیا، مگر اللہ نے اس کا بدلہ بھی دیا۔ اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیراب ہوتی تھی، اتنا دودھ کہ ہر گھر، ہر جانور، ہر بچے کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی، اس دن کوئی اور پانی نہ پیتا۔ اگلے دن سب لوگ پانی لیتے، یعنی ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن لوگوں کا، مگر قوم نے اس امتحان کو بھی برداشت نہ کیا۔ سردار کہنے لگے، ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ ان کا غرور پھر جاگ اٹھا۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں کے چہروں پر حسرت نمایاں ہوا۔ انہوں نے کہا، اس اونٹنی کی وجہ سے صالح کی عزت بڑھ رہی ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ پھر انہوں نے سازش کی، اس نشانی کو مٹا دو، صالح کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ نوجوان تیار ہو گئے، انہوں نے کہا، آج رات یہ اونٹنی نہیں بچے گی۔ اونٹنی جب خوب پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو قاتل پیچھے پیچھے چلے۔ پہلے ایک نے تیر چلایا، اونٹنی کا پاؤں زخمی ہوا، پھر سب ٹوٹ پڑے اور ایک لمحے میں اس نشانی کو قتل کر دیا۔ قوم چیخ اٹھی، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ صالح علیہ السلام آئے، ان کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی نشانی کو قتل کر ڈالا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ قوم ہنسنے لگی، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر پھر عذاب کا شمار شروع ہوا۔ پہلا دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ، ہوا گرم، آسمان سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ، وادی میں موت کی پھیل گئی۔ پہلے لوگ کہنے لگے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر فجر سے پہلے آسمان لرز اٹھا، پہاڑ ہل گئے، زمین سے خوفناک آواز آئی، پھر ایک ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے، روحیں جسم سے نکل گئیں۔ قوم کے سب لوگ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قرآن میں آیا کہ وہ ایک چیخ سے انہیں پکڑ لیا۔ قوم سمود ختم ہو گئی۔ وہ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے رکے اور فرمایا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مدین صالح آج تک گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار ہو
तो कौमें अमानतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अपने ईमान का जायजा लीजिए, कहीं हम भी दुनिया की ताकत के ज़रूर में फंसे तो नहीं हुए, कहीं हम भी अल्लाह को भूल कर गैरुल्लाह की तरफ मायल तो नहीं हो गए। अपना जायजा लीजिए और हर लम्हे अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।